مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مقرر حضرت العزیز ناظر مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الحاج افشاں مفتی محمد شاکر القادری صاحب فیضی خلیفہ حضور تاج الشریعہ کا انشاءاللہ الرحمن ولولا انگیز خطاب ہونے والا ہے، لہذا میں حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی ادھر ادھر تشریف فرما ہوں وہ برائے مہربانی مسجد کے اندر آ جائیں اور ہمارے مہمان خصوصی کا خطاب نایاب سن کر اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ عزیزان محترم، ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اپنے منہ سے تو بول دیجیے ایک بار سبحان اللہ، کیونکہ ہم نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں تو نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور جس کے اوپر میرے نبی کے رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے اسے شیطان برگلا نہیں سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے۔ آدھا آپ کو بولنا ہے، آدھا آپ کو بولنا ہے کہ نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی، نبی کا سایہ رحمت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور غلاموں کے لیے راحت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ اور اہل مجلس کے حوالے سے، اہل اسٹیج کے حوالے سے شاعر کہتا ہے کہ مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے۔ اللہ نے جن کو مبارک آنکھیں دی وہ زیارت کر کے آئے، ان کا کیا لطف ہوگا ان کے دل سے پوچھیے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے بولنا ہے آدھا کہ مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور یا رسول اللہ وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، کہ وہاں پر آتش دوزخ یہاں احمد رضا والے، ارے وہابی کے لیے آفت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ یا رسول اللہ کہ مدینہ دیکھ کر دیوانے سرکار کہتا ہے ہمارے واسطے جنت یہاں بھی ہے وہاں بھی۔ عزیزان محترم، اب میں بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضور مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں ندا پیش کروں گا کہ حضور والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمامی لوگوں کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حرمتی حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقہ کلہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم۔
باوقار علماء دین، شورائے مکرمین، جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور جی لگا کر بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور خراج کو پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ کتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد بھی زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بھی زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک لمبے وقت کے بعد میں اجتماعی شکل میں اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے جمع ہے، اور اس شہر واپی کے عظیم المرتبت علماء، مفتیان کرام اور مساجد کے ائمہ حفاظ قرآن کی آمد پربہار اور ہم سب کی سرپرستی اس بات کی ضمانت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آپ نے جشن غریب نواز کا اہتمام کیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جذبات کا ثبوت پیش کیا ہے، اپنے جذبات کے حسن سلوک اور جذبات کے ثبوت کو ایسے انداز سے پیش کیا ہے کہ ہر دور میں غریب نواز کے دیوانوں نے غریبوں کی خدمت کی ہے اور غریبوں کے اندر اچھا مشن لے کر چلنے کا ماحول پیدا کیا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن جب ہوا اور یہ جو بیماری جس کو کورونا، اور اس کورونا میں ہر انسان کا رونا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، سفیر ہو یا مقیم، ہر کوئی رو رہا ہے کہ کرونا لگ نہ جائے۔ کیوں نہ لگ جائے؟ کرونا سے خوف کیوں؟ تو کہتے ہیں موت آئے گی، لیکن موت کے آنے سے اوروں کو رونا ہوتا ہے، عاشق موت کے آنے پہ روتا نہیں بلکہ اپنی قسمت پہ مسکراتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے
آج کا مختصر سا بیان موت ہی چنا ہے۔ موت سے دنیا ڈرتی ہے، مگر نبی کا دیوانہ موت سے نہیں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور ہر دور کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ نبی کا دیوانہ مرتا نہیں ہے بلکہ مرنے کے بعد میں شان زندگی لے کر جاتا ہے اور ایک درس دے کر کے جاتا ہے۔ موت سے گھبرانے والے، موت کی بات کو سن کر وحشت و فکر کی دنیا میں رہنے والے، وہ آج بھی ڈر رہے ہیں، کل بھی ڈر رہے تھے اور ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ لیکن موت ہے کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے اس کے بارے میں کچھ خیال کیا؟ تو اس لمحے کو تھوڑی سی توجہ کی جانب لانے کی کوشش کیجئے، تو جب سوچا جاتا ہے اور غور کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ موت 3 حرف کا مجموعہ ہے، میم، واو اور تا۔ ان تینوں کو جب دیکھا جائے تو 3 حرف کا مجموعہ یہ موت، مگر اس کے نام سے اور اس کے ذکر سے رستم زمانہ کو بھی انسان نے کانپتے ہوئے دیکھا۔ جب موت کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھو، وہ موت کا نام سن کر خوف میں آ جاتے ہیں۔ موت کی بات جب آتی ہے تو رئیسوں اور مالداروں کو دیکھو، ان کے پسینے آ جاتے ہیں۔ موت کا جب ذکر ہونے لگتا ہے، موت کی جب بات ہونے لگتی ہے، موت کا جب تذکرہ ہونے لگتا ہے تو بڑے بڑے سینہ لے کر چلنے والے، چاہے وہ 54 انچ کا سینہ ہو یا 56 انچ کا سینہ، ان کے سامنے جب موت کی بات آتی ہے تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے واقعی موت بھی کوئی چیز ہے کہ اس کے آنے کے بعد میں انسان کا دیکھنا بند ہو جاتا ہے، انسان کا سننا بند ہو جاتا ہے، انسان کا چلنا بند ہو جاتا ہے، انسان کا بولنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم دنیا دار کہتے ہیں، لیکن نبی کے وفادار کی موت کو دیکھو، نبی کے وفادار کے حال کو دیکھو، نبی کے وفادار کی زندگی کو دیکھو، نبی کے وفادار کی شان کو دیکھو۔ وہ دنیا کے اور لوگ ہیں جن کے مرنے کے بعد میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن دیکھو اجمیر کے راجہ پیارے خواجہ کو دیکھو کہ وہ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر ہیں، لیکن 1000 سال کا زمانہ قریب ہونے کے ہے، لیکن پیارے خواجہ کے آستانے پر مرنے والا انسان جب جاتا ہے تو حسین زندگی لے کر کے آتا ہے، بے اولاد جاتا ہے تو اولاد کی بہاریں لے کر کے آتا ہے، بے مکان جاتا ہے تو مکان کی شان لے کر کے آتا ہے، بے دکان جاتا ہے تو دکان چلنے کی رامائی لے کر کے آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے وفادار ہیں، جنہوں نے موت سے ڈرنے کا پیغام نہیں دیا ہے بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مسکرانے کا پیغام دیا ہے، خوف خدا میں آنے کا پیغام دیا ہے، تلاوت قرآن کا پیغام دیا ہے، درود مصطفیٰ کے چلنے کا پیغام دیا ہے، ذکر مصطفیٰ کی بہاریں چلانے کا پیغام دیا ہے۔ واہ پیارے خواجہ، تیرا آستانہ کیسا ہے کہ مردہ دل لوگ لے کر کے جاتے ہیں، زندگی کی بشارت لے کر کے آتے ہیں، بے آنکھ ہو کر کے لوگ جاتے ہیں مگر آنکھ کی شان لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ آؤ تا چند لمحات کے لیے میں آپ کے سامنے موت کی بات رکھنا چاہتا ہوں اور پیارے خواجہ کی سیرت سے فیض لینا چاہتا ہوں۔ پیارے خواجہ کون خواجہ جو ہمارے دل کے بھی راز کو جانتے ہیں، ذہن کی فکر کو بھی سمجھتے ہیں، مصلے والوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، چٹائی پر نماز پڑھنے والوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے میرا خواجہ اجمیر میں ہے، لیکن یہاں رہنے والے ہر دیوانوں کے حال کو جانتا ہے، کیونکہ وہ صرف خواجہ ہی نہیں ہے بلکہ عاشقوں کے دلوں کا راجہ ہے۔ جبھی تو بولنے والی زبان جب بریلی کی سرزمین پر جب بولتی
بولتی ہے تو ایسے حسین انداز سے بولتی ہے، اور یہ کہہ کر کے اپنی گفتگو کے آغاز کو حسین جملے میں لا کر کے پیش کرتی ہے، اور یہ کہہ کر کے عاشقوں کو بتاتی ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے، آلہ تیرا کہیں محروم نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بولتے ہیں جنہیں دنیا محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ جب پیارے خواجہ کی شان میں بولتے ہیں تو برجستہ یہ کہتے ہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز، کرو غریب نمازی میرے غریب نماز۔ اور آگے کہتے ہیں میرے محدث اعظم کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز۔ تو یہ پیارے خواجہ ہیں جنہوں نے موت کو دیکھ کر کے رونا نہیں شروع کیا بلکہ موت کے آنے پر مسکرانا شروع کیا۔ پیارے خواجہ کی موت کیسی موت ہے؟ خادم کو آپ نے بلایا اور کہا اے خادم میں حجرے میں جا رہا ہوں، جانے کے بعد میں جب حجرے میں چلا جاؤں جب تک حجرے سے کچھ آواز آئے دروازے کو کھولنا نہیں، آواز نہ آئے اس کے بعد میں دروازے کو کھولنا۔ چنانچہ پیارے خواجہ حجرے کے اندر تشریف لے گئے، غسل آپ نے کیا، کفن کو آپ نے پہنا، پہننے کے بعد میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ فجر کا وقت جب ہوتا تھا تو پیارے خواجہ بیدار ہو کر کے فجر کی نماز کے لیے اپنے دیوانوں کو بلا کر کے آواز دیا کرتے تھے، مگر آج خلاف معمول دروازہ بند ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں تو مرنے کے بارے میں ان کے چہرے پر گھور ہوتا ہے، لیکن نبی کا دیوانہ جب دنیا سے جاتا ہے تو چہرے پر گھور نہیں، نبی کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ پیارے خواجہ حجرے کے اندر آرام فرما ہے اور فجر کا وقت نکلتے جا رہا ہے۔ خادم نے دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد میں جب اندر جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا پیارے خواجہ؟ کفن پہنے ہوئے ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہے، کفن کے کپڑے کو ہٹایا گیا تو جبین پر ایک نورانی تحریر لکھی ہوئی ہے، ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے جو اللہ ہی کی محبت میں اپنی جان کو دے چکا ہے۔ یہ کون ہے اللہ کا بندہ؟ جو معین الدین ہے، جو حسن سنجری ہے، جو غریب نماز ہے، جو عطائے رسول ہے، جو چمن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں، اپنی جان دی ہے تو جان دینے کا انداز ایسا ہے کہ خدا کی طرف سے ان کے جان دینے کی شہادت مل رہی ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا کی محبت میں نہیں بلکہ اپنے رب کی محبت میں اپنی جان کو دیا ہے۔ تو اے نبی کے دیوانوں، اور لوگ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ موت ہے کیا؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ موت کو آج دنیا کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر موت کو سمجھ لیں تو کسی بھی بیماری کے آنے پر ڈریں گے نہیں، کسی پریشانی کے آنے پر خوف کھائیں گے نہیں، کسی مصیبت کے آنے پر بلبلائیں گے نہیں، بلکہ حال یہ ہوگا پریشانی آئے گی تو ادھر ادھر کی گپ اور شپ میں اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے، تاش کی پتیوں میں اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے، کیرم بورڈ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے وقت کو نہیں گزاریں گے۔ اور لاک ڈاؤن کے موقع پر نہ جانے لوگوں نے کیسے کیسے وقت پر کیسے کیسے لمحات میں اپنے اپنے اوقات کو گزارا۔ ایک باپ گھر کے اندر ہے لیکن لاک ڈاؤن کے موقع پر کیا کیا کر کے اپنے وقت کو گزارا ہے، یہ کسی کو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن جن کے سامنے عشق مصطفیٰ کی بہاریں ہوتی ہیں وہ لاک ڈاؤن کے موقع پر انہوں نے قرآن کی سورتوں کو یاد کیا، انہوں نے درود پاک مصطفیٰ کو یاد کیا، انہوں نے نماز کے طریقے کو یاد کیا، انہوں نے فاتحہ کے طریقے کو یاد کیا، انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کر ایسے حسین انداز سے کرنے کا ذوق و شوق بنا کر کے گھر کے اندر مزاج پیدا کر دیا کہ بچے کو نماز کا طریقہ سکھایا، بچے کو غسل کا طریقہ بتایا، بچے کو وضو کا طریقہ سکھایا،
بہت ساری چیزیں بتائیں، اور یہ بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ حال کیا ہوتا ہے، ایک رائٹر جب لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے حجرے کے اندر ہے تو کوئی کتاب تصنیف کر رہا ہے، کوئی تحریر کی دنیا میں ورق گردانی کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ خطیب کو دیکھو تو لاک ڈاؤن کے موقع پر آن لائن خطابت کے دھوم کو مچا رہا ہے، اس کے بعد میں پیر کو دیکھو تو مرید سے جو باتیں نہیں کیا کرتے تھے وہ لاک ڈاؤن کے موقع پر مریدوں کی خیریت پر خیریت لیتے ہوئے جا رہا ہے۔ گویا کہ اس لاک ڈاؤن نے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ٹائم بتانے اور گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اے نبی پاک کے دیوانو، یہی لاک ڈاؤن ہے۔ عامر جب بیٹھا مصلی لے کر کے بیٹھا، چلے پر چلا کر رہا ہے، موقع اچھا مل گیا ہے، چلا کر لو، موقع اچھا مل گیا ہے، عامل بن جاؤ۔ امام کو دیکھا گیا تو اور لوگ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، مگر یہی مسجد کا امام ہے جو مسجد میں بیٹھ کر کے مسجد کی شان کو بچا رہا ہے، مسجد کی آن کو بچا رہا ہے، مسجد کی پہچان کو بچا رہا ہے۔ فجر میں ہے تو امام کو دیکھو لاک ڈاؤن میں مسجد میں ہے، ظہر میں دیکھو تو امام مسجد میں ہے، عصر میں دیکھو تو امام مسجد میں ہے، مغرب میں دیکھو تو امام مسجد میں ہے، عشاء میں دیکھو تو امام مسجد میں ہے۔ ہر کوئی گھر میں بیٹھ کر کے نہ جانے کیسے کیسے وقت کو اپنے گزار رہا تھا، مگر یہی وہ امام ہے جو ہر سال جس طرح ہر دن نماز پڑھ کر کے مسجد کی شان کو بڑھایا کرتا تھا، لاک ڈاؤن میں بھی رہ کر کے اسی امام نے ثابت کر دیا ہے۔ وہ دنیا کار کے لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، دنیا کی بات کرتے ہیں، جو نبی کے وفادار ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں تب بھی دین کی بات کرتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں تب بھی دین کی بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، موت ہے کیا؟ اس موت کے خوف نے لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگوں کو بتا دیا بچ بچ کے رہو، کیونکہ موت آنے والی ہے۔ سوچ سوچ کے نکلو، کیونکہ موت کی بیماری لگنے والی ہے۔ اچھے اچھوں کو دیکھا، بند ہے، دروازہ بند ہے، کھڑکی بند ہے، اور کچھ لوگوں نے تھالی بچا بچا کر کے، تھالی کو بجا بجا کر کے موت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر موت ان کو بھی آنی ہے۔ جنہوں نے تھالیاں بجائی ہیں، موت ان کو بھی آنی ہے۔ جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر کے خرافات میں وقت کو گزارا ہے۔ اور نبی کے دیوانوں، موت ہے کیا؟ موت کے تعلق سے جب حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے خلیل ابراہیم پیغمبر، موت ہے کیا؟ تو اللہ کے خلیل کہتے ہیں، اے موت کے تعلق سے پوچھنے والے، موت کے بارے میں بعد میں تو گفتگو کرنا، پہلے اس فرشتے کے حال کو سمجھ لے جو موت کو لینے کے لیے آتا ہے، جو روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی خلیل، آپ بتائیے کون وہ فرشتہ ہے؟ چنانچہ اللہ کی خلیل مکمل طور پر پورے اس داستان کو پیش کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں چل رہا ہوں، اچانک میری ملاقات ملک الموت سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے ملک الموت سے کہا، اے ملک الموت، تم لوگوں کی روح کس طرح نکالا کرتے ہو؟ ملک الموت کہتے ہیں، میں لوگوں کی روح دو شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہوں۔ نیکوکار انسان کی روح کو بن کر سنور کر کے نکالتا ہو، اور نافرمان خدا کی روح کو بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کے ساتھ نکالا کرتا ہو۔ اللہ کے خلیل یہ کہتے ہیں، میں وہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو نافرمانوں کے پاس آپ لے کر کے جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، آنکھیں آپ بند کیجئے۔ اللہ کی خلیل نے آنکھ کو بند کی ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں، آپ کے نظر کے سامنے ایک ایسی شبیہ نظر آ رہی ہے جس کے جسم کے اندر ایسے ڈراؤنی کیفیات کا ظہور ہو رہا ہے کہ دیکھنے کے بعد میں انسان برداشت نہ کر سکے۔ انسان کا روپ ہے، مگر آنکھیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہے، کان ہاتھی کے کان کی طرح ہے، اور ہونٹ بالکل سینے تک لٹکا ہوا ہے، دانت 12 فٹ کے نکلے ہوئے ہیں، ہاتھ کے اندر ایک کانٹے دار کوڑا موجود ہے۔ ایسی ڈراؤنی شکل آپ دیکھتے ہیں، یعنی ابراہیم پیغمبر نے جیسے ہی یہ شکل دیکھی، آپ پر غشی طاری ہو گئی، زمین پر گرتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد جب ہوش آیا تو آپ کہتے ہیں، اے ملک الموت، اگر کسی جہنمی کو جہنم میں نہ ڈالا جائے
صرف تمہاری ڈراؤنی شکل دکھا دی جائے تو اس کے عذاب کے لیے بہت کافی ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں اب میں وہ خوشنما صورت دیکھنا چاہتا ہوں جو پاکیزہ شکل و شباہت کو لے کر کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس آپ جاتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا آنکھیں آپ بند کیجئے۔ جیسے ہی آپ نے آنکھ کو بند کی ہے دوبارہ آنکھ کھولتے ابراہیم پیغمبر تو آپ کے نظر کے سامنے ایک 18 سالہ بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ ابراہیم پیغمبر کہتے ہیں اے نوجوان تیری شکل اور تیرے جسم کی خوشبو اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ اگر کسی جنتی انسان کو جنت میں رہنے کا حکم نہ دیا جائے صرف تمہارے جسم کی خوشبو سکھا دی جائے تو اس کے آرام کے لیے بہت کافی ہوگا۔ وہی شکل ہوتی ہے، وہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے مرنے والے انسانوں کے پاس جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی بیان فرماتے ہیں کہ وہی ڈراؤنی شکل ہے، وہی حال ہے، وہی قال ہے۔ فرشتے اسی ڈراؤنی شکل میں نافرمانے خدا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کوڑے سے اس کے پیر پر مار مارتے ہیں۔ اے ملعون انسان کی روح تو یہاں سے نکل، کیونکہ اسی پیر سے اللہ کی زمین پر تو چلتا تھا، رب کی نافرمانی کیا کرتا تھا۔ جاں پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، سینے پر کوڑے کی مار پڑتی ہے، مارتے مارتے اس کی روح کو فرشتے نکال لیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ انسان ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، مدینے کے تاجدار کا وفادار بنا ہوا ہے، جو آیا ہے تو زمین کے لیے نہیں آیا ہے، جو آیا ہے تو مصطفیٰ کے دین کے لیے آیا ہے۔ اس کے روح نکلنے کا منظر جب ہوتا ہے فرشتے بنتے ہیں، سنورتے ہیں، 70,000 کی فرشتوں کی ٹولی کو لیتے ہیں اور مرنے والے انسان کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے پیر سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے اے فرشتوں یہاں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ کا بندہ اسی پیر سے اللہ کے گھر مسجد کی جانب جایا کرتا تھا۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، ہاتھ کے پاس پہنچتے ہیں، آواز آتی ہے اے اللہ کے فرشتے ان ہاتھوں سے روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی ہاتھ سے اس نے صدقہ خیرات کیا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، منہ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اے فرشتوں اس منہ سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی منہ سے اس نے اللہ اللہ کہا ہے، نبی نبی کہا ہے، ولی ولی کہا ہے، علی علی کہا ہے، اسی زبان سے اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ چنانچہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کان سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اس کان سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی کان سے اس نے اذان کے الفاظ کو سنے ہیں، قرآن کی تلاوت سنی ہے اور درود پاک کی آواز کو اس نے سنا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کان سے روح کو، آنکھ سے روح کو نکالنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے اے فرشتوں یہاں سے بھی روح کو نہیں نکال سکتے، کیونکہ اسی آنکھ سے اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، گنبد خضرا کے نظاروں کو دیکھا ہے، مسجد کے میناروں کو دیکھا ہے، قرآن کے پاروں کو دیکھا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے مزاروں کو دیکھا ہے۔ فرشتے وہاں سے ہٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں عریضہ رکھتے ہیں مولا زمین پر تیرا ایک ایسا بندہ ہے کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء سے یہی آواز آ رہی ہے، یہاں سے روح نہیں نکال سکتے، پیر سے آواز آتی ہے روح نہیں نکال سکتے، ہاتھ سے آواز آتی ہے روح نہیں نکال سکتے، زبان کی گویائی بولتی ہے روح نہیں نکال سکتے، کان کی سنوائی بولتی ہے روح نہیں نکال سکتے، آنکھ کی بینائی بولتی ہے روح نہیں نکال سکتے۔ تو اے مولا تو بتا تیرے اس بندے کے روح کو کیسے نکالا جائے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرا وہ بندہ میرے حبیب کا دیوانہ تھا، اٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، بیٹھتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، چلتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں، کھاتا تھا تو میرے حبیب کی محبت میں۔ اے میرے فرشتوں اس کے دل میں میرے حبیب کی محبت کو اور بسا دو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی سیدھی ہتھیلی میں میرے حبیب کا نام محمد لکھ لو اور مرنے والے انسان کے ساتھ
سامنے اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ چنانچہ فرشتے نام نبی کو لکھتے ہیں، اور وہ عاشق مصطفیٰ جو بستر مرگ پر ہوتا ہے اس کے سامنے جیسے ہی فرشتے ہتھیلی کو کھولتے ہیں، جسم سے خود بخود روح نکل کر کے مصطفیٰ کے نام کا بوسہ لینے لگتی ہے، اور فرشتے اس کو جنتی کپڑے میں سمیٹ لیا کرتے ہیں۔ یہ بندے مومن کی شان ہوتی ہے، لیکن یہ ایک وہ جماعت ہے جو چومنے کو شرک کہتی ہے، بدعت کہتی ہے۔ ارے نادان، چوما تو حضرت آدم نے بھی ہے، چوما تو حضرت ابو بکر نے بھی ہے، چوما تو حضرت عمر نے بھی ہے، چوما تو حضرت عثمان نے بھی ہے، چوما تو حضرت علی نے بھی ہے، چوما تو پیرانے پیر نے بھی ہے، چوما تو بھنڈ کے راجا پیارے خواجہ نے بھی ہے۔ تو ارے نادان، یہ چومنا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ عاشقوں کی محبت ہے۔ یہ عاشق لوگ محبت میں چومتے ہیں، اس کو بدعت تو مت کہے، کیونکہ بدعتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خرافات کرتے ہیں۔ نبی کے دیوانے خرافات نہیں کرتے بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو اپنے آقا سے سچی محبت کرو۔ دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے روح نام نبی کو چومنے کے لیے نکلتی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے جسم سے روح ایسے نکالی جاتی ہے جس طرح کی کسی گدھے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جائے، اور بعد میں دیکھا جائے تو پتہ نہ چلے کہ بال کہاں سے نکلا ہے۔ یہی شان بندے مومن کی ہوتی ہے۔ انتقال ہو گیا، مومن کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا بندے خدا کا، اور وہ لوگ مر گئے جن کے مرنے کے بعد میں نہ فاتحہ نہ درود، پڑے ہیں سڑے امرود۔ ایسے انداز سے رہتے ہیں، کہتے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ ارے نادان، تیرے مرنے کے بعد میں کیا ہے تو بتا۔ تو کہتے ہیں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، گھنگور گھٹائے ہیں۔ لیکن ہند کے راجا پیارے خواجہ کے دیوانے سے پوچھو تو غریب نواز کا دیوانہ یہ کہتا ہے، احمد رضا اعلیٰ حضرت کا مستانہ یہ کہتا ہے، تاج الشریعہ کا شیدائی فدائی یہ کہتا ہے، میرے مرنے کے بعد میں قبر میں اندھیرا نہیں ہے بلکہ نبی دو جہاں کی آمد کا سویرا ہی سویرا ہے۔ نبی کا دیوانہ دنیا سے جاتا ہے، کتنی شان کے ساتھ جاتا ہے، کتنی آن کے ساتھ جاتا ہے، کیسی پہچان کے ساتھ جاتا ہے۔ انتقال کے بعد میں ہونا کیا ہے؟ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ایسا عنوان ہے کہ اس ذکر کے موقع پر اچھے اچھے لوگ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے موسم سرد ہے لیکن اتنی ٹھنڈک نہیں ہے کہ یو پی کی ٹھنڈک یاد آ جائے، یا راجستھان کی ٹھنڈک یاد آ جائے، یا کشمیر کی ٹھنڈک یاد آ جائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے خوش بخت ہو کہ ٹھنڈک کے موسم میں بھی آپ کے اندر گرمی ہے، اور کون سی گرمی ہے؟ ایمان کی گرمی ہے، محبت مصطفیٰ کی گرمی ہے، محبت اولیاء کی گرمی ہے، غریب نواز کی محبت کی چاشنی کی گرمی ہے کہ ایسے موقع پر جہاں دنیا کچھ کرنے کے لیے سوچتی ہے، وہاں نبی کا دیوانہ سوچتا نہیں ہے بلکہ کر کے زمانے کے لوگوں کو دکھاتا ہے اور ہر ایک کو بتاتا ہے۔ نبی کا دیوانہ کل بھی اپنے آقا کی بات کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، اور صبح قیامت تک کرتا رہے گا۔ موت کا سامنا سب کو کرنا ہے، جس کے جسم کے اندر جان ہے اور اس کو موت کا سامنا کرنا ہی ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا رب تو اعلان کر رہا ہے قرآن مقدس کے اندر، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور صرف نفس ہی نہیں بلکہ آگے اور رب کا اعلان ہوتا ہے، کلو من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات کے لیے فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پتا چلا یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ پہاڑ کی بلندی، یہ زمین کی پستی، یہ برگ و بر، یہ شجر و حجر، ساری چیزوں کے لیے فنا ہے،
باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب موت آنی ہی ہے تو موت کے بعد میں ہوتا کیا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بندے مومن کے انتقال کے بعد میں مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، نہلانے کی تیاری ہو رہی ہے، کفنانے کی تیاری ہو رہی ہے، دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے، جنازہ پڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بندے مومن کی موت ہو جاتی ہے، دنیا کے لوگ یہ سوچتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی، دیکھنا بند ہو گیا، موت آ گئی، چاہو تمامی معاملات اس کے ختم ہو گئے۔ مگر حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو بعد موت وہ جانے والا اپنے عزیزوں سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ کیا وہ کہتا ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا، کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا جب کسی جانے والے کو نہلایا جاتا ہے تو میت اس وقت کلام کرتی ہے اور ایسے انداز سے کہتی ہے اے میرے جسم پر گرم پانی کو ڈالنے والے ذرا پانی کی گرمی کو کم کر لے، کیونکہ موت کے چنگل نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے جو پانی کی گرمی کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد میں اس کو نہلا کر جب کفنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو میت پھر کلام کرتی ہے اے میرے جسم پر آخری پوشاک ڈالنے والے، اے میرے جسم پر کفن کے کپڑے کو ڈالنے والے، دیکھ تیرے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے، اس سلوک سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اس کے بعد میں اس کے لاش کو اٹھا کر کے جب کسی گہوارے کے اندر لوگ رکھ کر لے کر کے چلنا شروع کر دے ہیں تو حال کیا ہوتا ہے؟ گھروں کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پڑوسی رو رہا ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، عزیز و اقربا رو رہے ہیں، رونے والے روتے ہیں، لیکن عاشق مصطفیٰ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے اے میرے جنازہ میں آنے والوں، اے میرے گھر سے مجھ کو نکالنے والوں، اے میرے بچوں سے مجھ کو دور کرنے والوں، اے میری بیوی سے مجھے دور کرنے والوں، دیکھو آج میرے ساتھ میرا مال نہیں بلکہ آج میرے ساتھ میرا اعمال جا رہا ہے، تم دنیا کے چکر میں مت آنا۔ یہ میت کلام کیا کرتی ہے اور جیسے ہی لوگ دو چار قدم چلتے ہیں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سا سما ہوتا ہے، عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے کیونکہ وہ جانے والا جا رہا ہے جہاں جانے کے بعد میں کوئی آج تک واپس نہیں آیا ہے۔ ذرا غور کرو دیوانوں، کیسی کیفیت ہوگی، کیسا ماحول ہوگا۔ جسم کے اوپر کفن کا کپڑا ہوگا، لوگ کاندھا دیں گے، لے کر کے جائیں گے، قبر کے اندر سلا کر کے آ جائیں گے۔ اب لوگ رو رہے ہیں مگر جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے، جو مشن خواجہ غریب نواز کی ترجمانی کر کے جاتا ہے، جو نبی پاک کی محبت کے چراغ کو لے کر کے جاتا ہے، جو تلاوت قرآن کا ہنر لے کر کے جاتا ہے، جو نمازوں کی پابندی کا جوہر لے کر کے جاتا ہے، جو فرائضوں کی پابندی کا ایک تمغہ لے کر کے جاتا ہے، جو درود مصطفیٰ کے چلن کا ایک شعار لے کر کے جاتا ہے، وہ جب جاتا ہے تو جب دنیا کے لوگ روتے ہیں تو روتا نہیں ہے بلکہ وہ کفن کے اندر مسکراتا ہے اور رونے والوں سے یہ کہہ کر کے بتاتا ہے لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، لحد میں آقا کی دید ہوگی، میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہو، یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی دو جہاں کا پیارا مستانہ ہے جو قرآن کی تلاوت لے کر کے جا رہا ہے، جو نبی پاک کی محبت لے کر کے جا رہا ہے، جو اولیاء کرام کی محبتوں کی ترجمانی کا جوہر لے کر کے جا رہا ہے، جو اللہ کی عبادت اور خوف خدا کا ایک تمغہ لے کر کے جا رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے رو نہیں، میں تو ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں کسی کے باپ کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ دیدار ہوگا تو مدینے کے رسول پاک کا دیدار ہوگا۔ بڑی شان کے ساتھ جا رہا ہے، بڑی آن کے ساتھ جا رہا ہے، بڑی اچھی پہچان کے ساتھ جا رہا ہے۔ ارے جانے والا جب جا رہا ہے تو ایسی شان ہے، ارے میرا راجا ہند کا خواجہ جب گیا ہوگا تو کیسی شان رہی ہوگی، کیسی آن رہی ہوگی، کیسی پہچان رہی ہوگی۔ جو آئے تھے ہندوستان کی سرزمین پر تو دین کے لیے آئے تھے، ہندوستان کی زمین کے لیے نہیں آئے تھے، نبی دو جہاں کے دین کا
کا کام انہوں نے کیا، خوف خدا کے مشن کو انہوں نے عام کیا۔ اللہ کے وہ بندے جو دین سے دور تھے ان سب کو دین کے قریب کیا، جن کو اللہ کے محبت میں، رسول پاک کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں اتنا قریب کر دیا تھا کہ جو لوگ پیارے خواجہ کے پاس آتے تھے تو غریب نماز کے سینے کو دیکھتے تھے تو سینہ نظر نہیں آتا تھا، حقیقت میں مدینے والے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آیا کرتا تھا۔ ایسی شان لے کر کے جو لوگ خواجہ کے پاس پہنچے تھے تو اس خواجہ کے جانے کا ماحول کیسا رہا ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی؟ حال تو ایسا رہا ہوگا کہ جب میرے پیارے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول قبر میں آرام فرما ہو رہے ہوں گے اور اس کے بعد میں قبر کو سنوار دی گئی ہوگی، قبر کو نکھار دی گئی ہوگی، حوران بہشت کی جانب سے ایک مزدیک جافزہ سنائی جا رہی ہوگی، زلفوں کو لہرا کر کے ماحول کو خوشگوار کیا جا رہا ہوگا اور مدینے والے مصطفیٰ اپنے پیارے آل کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ اور جب پیارے خواجہ عطائے رسول وہاں پہنچے ہوں گے، یہ دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا، اے فرشتوں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ تو میرا معین الدین حسن ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر زمین کے لیے نہیں آیا تھا، میرے پیارے دین کے لیے آیا تھا۔ تو جب یہ آیا ہے تو اب ایسی اس کی کیفیت ہو اور اس کی شان یہ ہے کہ رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ تو میرا مستانہ ہے۔ پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ شریف میں مسجد قباء کے پاس آرام کر رہے ہیں، نیند میں ہیں، نبی دو جہاں تشریف لائے، معین الدین سو رہا ہے تو جا میرے دین کو زندہ کر، جا میرے دین کو تو جگا، جا میرے دین کے چراغ کو جلا، جا اندھیرے پن کو تو ختم کر اجالا لے کر کیا۔ معین الدین اٹھے، نانا کے مزار پہ پہنچے، جالی کو دیکھی آپ نے اور اس کے بعد میں جنت کی کیاری کی زیارت کی آپ نے۔ نانا جان کی بارگاہ میں تصور ہی تصور میں عرض کرتے، نانا ہندوستان اگر میں گیا تو ہندوستان جاؤں گا تو آپ کے روزے کی جالی کے دیدار سے محروم رہوں گا، یہ اصحاب صفہ کا چبوترا دیکھ نہ پاؤں گا، آپ کے مسجد کے دیدار سے محروم رہوں گا اور ریاض الجنہ کے اس حسین خوشنما منظر کے زیارت سے محروم رہوں گا۔ یہی سارے خیالات ہیں نانا، آپ تو مجھ کو یہ کہہ رہے جاؤ ہندوستان جاؤ، مگر یہ ساری بہاریں ہماری نظر سے اوجھل ہو جائیں گی۔ کون سی بہاریں؟ جس بہار کی ترجمانی جب بریلی کا عاشق کرتا ہے تو ایسے حسین انداز سے کرتا ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کی سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز خاکے مزار مدینہ۔ اس مدینہ طیبہ کی جب ترجمانی 14ویں صدی کا مجدد کرے تو ایسے انداز سے کہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اس مدینہ طیبہ کی ترجمانی کرنے کے لیے جب میرے اور آپ کے تاج شریعہ کرے تو اس نبی دو جہاں کی محبت میں کہیں، یہ مدینہ سرزمین ایسی پاکیزہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر اس عرش معلیٰ کا سردار آرام فرما ہے، جن کی شان یہ ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کے لیے پیارے خواجہ کو کہا جا رہا ہے، معین الدین ہندوستان جاؤ، اسلام کے چراغ کو جلاؤ، روشنی کو عام کرو، دین کی بات کو پھیلاؤ۔ اے نبی کے دیوانوں، وہ پیارے خواجہ ہیں جو ہندوستان آ رہے ہیں، اپنے نانا کا شہر چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، نانا کے روزے کی جاری چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ تصور ہے آقا یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، روزہ دیکھ نہ پاؤں گا، جاری دیکھ نہ پاؤں گا۔ دوسرے دن خواب میں انیسے بے کساں آتے ہیں، چارے سازے درد مندہ تشریف لاتے ہیں، مختار کل تشریف لاتے ہیں، جن کی شان میں محبت کی پہچان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بول چکے ہیں، سب سے
اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عرض کرتے ہیں نانا آپ کے روزے کی دیدار سے محروم رہو گا۔ ہاں میں دونوں عالم کے سرکار آئے، معین الدین تجھ کو ہندوستان جانا ہے۔ ہاں بھی ہاں میں عرض کرتے ہیں نانا جان یہ ساری زیارتیں ہم سے نہ ہو سکیں گی، میں دور ہو جاؤں گا، زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو انیس بے کسا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا معین الدین تو ہندوستان جا، میں تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیج رہا ہوں، جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ پیارے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، جب نبی دو جہاں کے روزے کے دیدار کی بات آتی ہے آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، روزے کا دیدار ہوتا ہے اور چہرے کو جھکاتے ہیں تو نبی دو جہاں کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے۔ پیارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے محبوب بندے اور نبی دو جہاں کے دین کے دائی عطائے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ نبی دو جہاں نے ان کو اپنی عطا بنا کر کے بھیجا تو مصطفیٰ ان کو عطا کر رہے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ میرے آقا اللہ کی عطا سے تقسیم کرتے ہیں اور پیارے خواجہ رسول پاک کی عطا سے تقسیم کرتے ہیں۔ 8 صدیاں گزر گئی ہیں، خواجہ دے ہی رہے ہیں، کسی سے لے نہیں رہے ہیں۔ صبح و شام باڑا بٹ رہا ہے، رات و دن باڑا بٹ رہا ہے، ہر آن باڑا بٹ رہا ہے۔ پیارے خواجہ آپ کے مزار کے اندر کون سا خزانہ ہے جو 800 سال سے آپ بانٹتے جا رہے ہیں؟ کہاں سے یہ خزانہ مل رہا ہے؟ تو پیارے خواجہ سے مزار پاک سے آواز آتی ہے، تربت مقدس سے آواز آتی ہے، مجھ کو مت دیکھو، جس نے مجھ کو عطا کیا ہے اس کو دیکھو، میں عطائے رسول ہوں، رسول پاک مجھے عطا کر رہے ہیں، میں اپنے دیوانوں کو عطا کر رہا ہوں۔ حضرات بندے مومن کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے، بڑی بہتر ہوتی ہے، شان مصطفیٰ کو لے کر کے چلتا ہے، عشق مصطفیٰ کی بہاروں کو لے کر کے چلتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت کی بات سننے کے بعد میں گھبرانا نہیں ہے بلکہ یہ مسکرانا ہے کہ موت کے آنے کے بعد میں کائنات کے والی کا دیدار ہونا ہے۔ اور حال تو یہ ہے اگر آپ نہیں سوچیں گے تب بھی یہی کیفیت ہوگی، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کی باری ہے، اور جب باری ہے تو اس باری کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجئے۔ مسجد سے اذان کی آواز آئے مسجد میں نماز کے لیے پڑھیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھیے، ذکر و اذکار کیجئے، تلاوت مصطفیٰ کی بہاروں سے اپنے محلے کو اپنے گھروں کو ایسا روشن و تابناک کر دیجئے کہ دیکھنے والا برجستہ یہ کہے یہ عام لوگوں کا محلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مدینے کے مصطفیٰ کے غلام کا محلہ ہے۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ نبی پاک کے دیوانوں اگر آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن موت کا خیال آپ کے دل اور دماغ میں نہیں آیا اور آپ نے قبر کی تیاری نہیں کی، حشر کی تیاری نہیں کی تو یہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی بھول ہو رہی ہے، بہت بڑی چوک ہو رہی ہے۔ جشن خواجہ کر رہے ہو ضرور کرتے رہو لیکن جہاں یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں وہیں آخرت کی تیاری بھی کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، حشر کی تیاری کیجئے، فکر آخرت میں لگنے کی تیاری کیجئے، ورنہ حال تو یہ ہوگا کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے بیٹا 1 فٹ کی لکڑی میں تجھ کو دیتا ہوں، یہ لکڑی تو سنبھال کر کے رکھنا اور دنیا میں سب سے زیادہ بیوقوف جو تجھ کو ملے گا اس کو یہ لکڑی تھما دینا۔ چنانچہ نواب کے بیٹے نے اس لکڑی کو سنبھال کر کے اپنے روم کے اندر رکھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، نواب جی بہت تیز بولے بیٹا میں چلا۔ نواب کا بیٹا دوڑے دوڑے آیا اور کہا ابا حضور آپ کہاں چلے؟ کہا میں ایسی جگہ چلا جہاں جانے کے بعد میں آج تک کوئی آیا نہیں ہے، آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ بھی گئے ہیں ان کو جاتے ہوئے دنیا کی نظروں نے دیکھا ہے
مگر آج تک آتے ہوئے کسی نے اس کو نہیں دیکھا ہے۔ نواب کے بیٹے نے کہا ابا حضور تو آپ ہمیشہ ہمیش کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں ہاں بیٹا میں جا رہا ہوں۔ کون سی تیاری آپ نے کی ہے؟ کون سی بلڈنگ آپ نے بنائی ہے؟ کھانے کا کیا انتظام ہے؟ پینے کا کیا انتظام ہے؟ کون سا خادم وہاں آپ نے بھیج رکھا ہے؟ اور اس کے بعد میں اس جہاں جا رہے ہیں وہاں اجالے کا کیا انتظام آپ نے کیا ہے؟ کون سے خدمت گزاروں کو آپ نے بھیج رکھا ہے؟ نواب جی بالکل خاموش ہو گئے اور بولتے ہیں بیٹا میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ نواب کا بیٹا دوڑے دوڑے اپنے روم کے اندر آیا، 1 فٹ کی لکڑی کو اٹھایا اور اپنے مرنے والے باپ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اے میرے باپ آپ سے زیادہ بیوقوف مجھے دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا۔ جہاں آپ کو چند دن کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے طرح طرح کی تیاری کر لی ہے، اور جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے میری نظر میں آپ سے زیادہ بیوقوف کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ تاریخ اور تمامی معاملات کو سننے کے بعد میں آپ کبھی یہ مت سمجھ لیں کہ میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ مکانوں کو ڈھا دو، بیوی بچوں کو نکال دو اور خود ایک جگہ کٹیا بنا کر کے صرف اللہ اللہ کرتے رہو، ذکر الہی میں لگے رہو، ساری چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ نہیں نہیں دیوانو، دنیا کی ہر جائز چیز کا استعمال کرو۔ 1 منزل مکان آپ کا بنا ہے تو 2 بناؤ، 2 بنا ہے تو 3 بناؤ، 3 بنا ہے تو 2-4 فلیٹ اور لے لو۔ 2 پہیے کی گاڑی سے آپ چلتے ہو تو 4 پہیے کی گاڑی سے چلو، اور چھوٹا موبائل لے کر کے چلتے ہو تو بڑی اسکرین کا ٹچ موبائل لے کر کے چلو، ریل سے چلتے ہو تو آپ پلین سے چلو۔ لیکن جہاں یہ سارے کام جائز انداز سے آپ کرتے ہیں وہی قبر کی تیاری بھی کرو، حشر کی بھی تیاری کرو، اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی بھی تیاری کرو۔ آپ نے سب کچھ کر لیا مگر قبر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، حشر کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی بھول ہو رہی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کیجئے، اپنے علماء اور اماموں سے بالکل قریب رہنے کی پابندی کیجئے۔ ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو کانٹے نہیں ملیں گے بلکہ جنت میں جانے کے پھول آپ کو ملیں گے۔ ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو ایسے انداز سے آپ کا سینہ مہکتا نظر آئے گا کہ وہ سینہ نبی دو جہاں سے قریب کرنے والا سینہ ہوگا، اولیاء اللہ سے قریب کرنے والا سینہ ہوگا۔ یہ مجلسیں ہو رہی ہے، جشن غریب نماز کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آپ غریب نماز کے مشن کی ترجمانی کرنے میں لگ جائیے۔ پیارے خواجہ نے ہمیشہ رب کی اطاعت کا پیغام دیا، مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیا۔ ہم سب کو اطاعت مصطفیٰ میں اور اطاعت خدا میں لگے رہنا چاہیے، اپنے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ سب کو صحیح طور پر فکر آخرت میں رہنے کی طلب نصیب فرمائے، رسول پاک کی محبت نصیب فرمائے۔ چند باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے اصلاحی انداز سے کی ہیں، سب سے پہلے رب ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات باتیں بہت ساری ہیں لیکن لاک ڈاؤن کے بعد میں جو معاملہ ہوا ہے اس معاملات کے مطابق ہم سب کو جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اٹھنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت میں رہ کر کے اپنی زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔